پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج پی ٹی آئی کی فوج بنی ہوئی تھی، اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے، ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے، لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے. تو انصاف کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں، ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے، خواہ وہ جج ہوں، جرنیل ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے، وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے، وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے. ہاں انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے، وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے، تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے. اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا سی، بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے پولیس کا محکمہ علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں، ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا، تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے، لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ، ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے، کافی بہتری وہ لے کے آئے، لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی
पुलिस की ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस में वो बंदा होना चाहिए जो गुफ्तगू करके अगले बंदे को कायल कर सके, ये नहीं कि बात बात पे असला निकाल ले। तो ये हमारे बड़ों का एक विजन था। तो हम ज़ाहिर है हमारे लिए तो रोल मॉडल खुलफाए राशिदीन ही है ना, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें चलाई हैं बड़ी कामयाबी के साथ, और दुनिया से इस हाल में गए हैं कि उन्होंने इस सिस्टम से कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया, उसी तरीके से चटाई पे जिंदगी गुजरी है और दुनिया से चले गए और दुनिया में अपना नाम छोड़ के गए। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, आमीन।